السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہمارا پاکستان ٹی وی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج مغوی بچی کمسن بنت کاظم کا ایم ایل او کے حوالے سے کیس سندھ ہائی کورٹ میں لگا تھا، تو دونوں جانب کے وکلا سے جو ہے آج آرگومنٹس ہوئے ہیں۔ جسٹس عمر سیال صاحب کی عدالت میں، تو کچھ پوائنٹس میں نے جو ہے وہ نوٹ کر لیے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دونوں جانب کے وکلا کے درمیان عدالت میں کیا بات ہوئی۔ جج صاحب، سندھ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا کہ معاملہ کیا ہے، تو ملزم ظہیر کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کراچی سے لاہور جا کے پسند کی شادی کرنے کا کیس ہے، اور مدعی مقدمہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ بچی کا ایم ایل او کیا جائے، اس سلسلے میں انہوں نے درخواست دی ہے۔ پھر جسٹس عمر سیال صاحب نے ظہیر کے وکیل سے کہا کہ تفصیلات بتائیں، کیس کیا ہے، تو ملزم ظہیر کے وکیل نے جسٹس عمر سیال کو بتایا کہ یہ بھاگ کر پسند کی شادی کرنے کا کیس ہے، مبینہ مغویہ کے بیانات ریکارڈ کا حصہ ہیں، مبینہ مغوی عدالتی طور پر پسند اور مرضی کی شادی کا بیان جو ہے وہ دے چکی ہے، یہ کہہ رہے ہیں ملزم کے وکیل۔ ایم ایل او سے متعلق جوڈیشنل مجسٹریٹ نے درخواست مسترد کر دی۔ وکیل جو ہے وہ یہ دلائل دے رہے ہیں کہ ایم ایل او کی درخواست جو ہے وہ مسترد ہو چکی ہے۔ کہاں پر؟ جوڈیشنل مجسٹریٹ الیاس میمن کی عدالت میں درخواست جو ہے وہ مسترد ہو چکی ہے۔ پھر وہ آگے بتا رہے ہیں کہ سیشن عدالت بھی درخواست کو دائرہ اختیار سے باہر کہہ چکی ہے، تو سیشن عدالت جو ہے وہ بھی اس درخواست کو اپنے اختیارات سے باہر قرار دے چکی ہے۔ میڈیکل کروانے کا مقصد سمجھ سے بالا تر ہے۔ ملزم ظہیر کا جو وکیل ہے وہ اپنا آرگومنٹ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میڈیکل کرانے کا جو مقصد ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس میں ہنگامی صورتحال کیا ہے عدالت کا، اور اس نے یہ کہا کہ عدالت سے جو ملزم کا وکیل ہے اس نے کہا کہ کیوں اتنا ہنگامی بنیادوں پر جو ہے ایم ایل اے کرانے کی درخواست دی جا رہی ہے۔ اس پہ پھر جو ہے جبران ناصر کے جو ٹیم ہے انہوں نے اس کا سوال کے جواب میں کہا کہ میڈیکل کروانے کا مقصد سمجھ سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کیس میں انسانی اسمگلنگ کی دفعات موجود ہیں۔ جیسا کہ ہم آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں کہ جب مہدی کاظمی صاحب نے جب پہلی FIR کٹائی تھی تو اس میں جو ہے بچی کے اغوا کا اور ہیومن ٹریفکنگ کی دفعات پہلے ہی لگ چکی ہیں۔ اس پہ پھر بچی کے جو مہدی کاظمی صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ جب یہ دفعات موجود ہیں، اغوا کا بھی دفعات لگی ہوئی ہیں اور انسانی حقوق کی جو دفعات لگی ہوئی ہیں، اس لحاظ سے جو ہے بچی کا میڈیکل لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ لا ہے کہ جب بھی کوئی مغوی جو ہے برآمد ہوتا ہے تو اس کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے اور ریہیبیٹیشن سینٹر میں اس کو رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی ذہنی کیفیت کا پتہ چلے، اور اگر کوئی جسمانی تشدد یا کسی قسم کی کوئی دوائیں وغیرہ استعمال کی گئی ہیں یا دیگر جس طرح سے بھی کوئی برین واش کیا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائیں اور اصل حقائق تک پہنچا جائے کہ آیا بچی بہلا پھسلا کے اغوا کی گئی ہے یا واقعی بچی جو ہے اپنی مرضی سے گئی ہے۔ اور اصل مقصد اس کا یہ بھی ہے کہ کیونکہ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ نکاح خواں جو ہے وہ اریسٹ ہے، گواہ اریسٹ ہے، اور تفتیشی افسر کو وہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا فارم چوری کیا گیا ہے، ہم نے یہ نکاح نہیں پڑھایا ہے، نہ ہی یہ سائنیں میری ہیں۔ تو جب نکاح خوان بھی جو ہے وہ گرفتار ہے، گواہ بھی گرفتار ہے، تو جب میڈیکل ہوگا اور اس سے بچی کی جو میڈیکلی جسمانی کیفیت ہے اس کا پتہ چلے گا، تو اگر بچی کے ساتھ کوئی کسی قسم کا جنسی روابط رکھے گئے ہیں
تو پھر اس ملزم پہ ایک دفعہ اور لگے گی زنا کی، جو کہ چالان میں جو ہے آئیو لگا چکے ہیں، اور وہ چالان بھی جو ہے جمع ہو گیا ہے، اور اس چالان پر کل سٹی کورٹ میں جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہے کہ اس چالان کو جج صاحب قبول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو ناظرین، جو آج کی جو تمام تر صورتحال تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، کمنٹ کریں گے۔ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔